بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ ہمارے ساتھ بچے ہوا کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے پروگرام کا نام بھی بچوں کے سنگ رکھا ہے۔ یہ بچے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، آپ ہمیں ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مل جل کر اچھا سا پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں جانا۔ انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نصیب ہونے جا رہی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مجھ پر جب تک درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کے ذریعے سے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، کون سی تلاوت سنائیں گے ہمیں؟ پارہ نمبر 30 سورۃ العصر کی تلاوت۔ سورہ عصر کی تلاوت ہمیں سنائیں گے۔ پیارے بچوں توجہ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں خوب ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ ہمارے ساتھ دو بچے ہوا کرتے ہیں اور کچھ اشعار کی تیاری کر کے آتے ہیں۔ ہم نے ایک مصرع ان سے پوچھنا ہوتا ہے، دوسرا مصرع یہ ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ سید احمد رضا اتاری۔ سید احمد رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہاں سے کون ہے؟ عبدالرؤوف۔ عبدالرؤوف ہمارے ساتھ ہیں۔ سید احمد رضا، عبدالرؤوف ہمارے ساتھ ہیں۔ تیاری کی ہے سید احمد رضا؟ اب آپ نے عبدالرؤوف جی تیاری کی ہوئی ہے؟ چلیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آپ کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں۔ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی اے، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی بی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا شعر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا ایک مصرع ہے،
فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ سید احمد رضا نے جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑھتے ہیں عبدالرؤف کی جانب۔ نکر رسوائے محشر واسطہ محبوب کا یا رب۔ یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا، یہ مجرم دور سے آیا ہے سن کر نام رحمت کا، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، فوری جواب آ رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تیاری اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن آگے جا کر جب سوالات مشکل ہوں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چل سکے گا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اس کا پہلا مصرع سنائیں۔ لٹایا یار حق گھر اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، جواب درست دے دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو حق نے تجھے سلطان کیا ہے، ہر ملک میں جاری ہے تیرے نام کا سکہ، ہر ملک میں جاری ہے تیرے نام کا سکہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہترین تیاری لگ رہی ہے۔ بڑھتے ہیں سید احمد رضا کی طرف۔ ملا کرتی ہیں منہ مانگی مرادیں تیرے روزے پر۔ اگلا مصرع سنانا ہے۔ تیرے غلاموں تیرے نہیں، پہلے غلاموں ہیں۔ غلاموں نے تیرے جو مانگا ہے، تیرے روزے سے وہ پایا ہے۔ غلاموں نے تیرے در سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے، جواب درست مان لیتے ہیں۔ بلا بغداد میں للہ آقا، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ بلا بغداد میں للہ آقا، دکھا اپنا مجھے دربار یا غوث، دکھا اپنا مجھے دربار یا غوث، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، جواب درست دے دیا ہے۔ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، دو پر بھی برسا دے برسا والے، بدو پر بھی برسا دے برسا والے۔ درست دے دیا ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، مچلائے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس۔ عبدالرؤف۔ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، یہی ہے بس آسرا تم پر کروڑوں درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام، اور بچوں کی ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری تھی، اور فوراً وہ جواب دیتے جا رہے تھے۔ اللہ پاک ان بچوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، شامل کرتے ہیں پیارا سا کلام۔
बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह वहाँ क्या जूद करम है शगबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और तेरी सरकार में लाता रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और बेटा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा
کی محبت سے سرشار کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے ہمارے ننھے سے نعت خواں پرذوق انداز میں. اللہ پاک ان کے ذوق میں، آواز میں، اخلاص میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی عشق رسول کی پیاری پیاری دولت سے مالا مال فرمائے. آئیے پیارے بچوں شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. ہمارے ساتھ بچے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں کہ آج اس اسپیشل پرفارمنس میں کیا سنائیں گے. جی بیٹا کیا سنا رہے ہیں ہمیں آج؟ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا. ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہمیں سنا رہے ہیں. پیارے بچوں اولیاء کرام کے واقعات سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے. جی سنائیے. پیارے بچوں اور کڈس پڑھنی چینل کے ناظرین، میں ہوں محمد ارمان. پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے ایک بہت نیک بندے تھے جن کا نام تھا ابو ابراہیم ورات رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار وہ حج کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ شریف کی زیارت کے لیے گئے، اور ان کے ساتھ جو قافلے والے تھے انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیسے جائیں گے. اس لیے وہ سب انہیں مدینہ شریف میں اکیلا چھوڑ کر اپنے وطن روانہ ہو گئے. ابو ابراہیم ورات رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھی مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس کے بعد وہ سو گئے تو ان کی قسمت جاگ اٹھی. خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مکہ شریف جاؤ، وہاں زمزم کے کنویں پر ایک شخص لوگوں کو پانی پلا رہا ہوگا، اس سے جا کر کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو. بچوں وہ فوراً مکہ مکرمہ پہنچے اور جیسے ہی زمزم کے کنویں پر گئے تو واقعی وہاں ایک شخص لوگوں کو پانی پلا رہا تھا. ابھی ابو ابراہیم ورات رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ وہ شخص خود ہی مسکرا کر بولا، تھوڑا سا انتظار کیجئے، میں ذرا لوگوں کو پانی پلا لوں. انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی تو جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے کہا، آئیں پہلے کعبہ شریف کا طواف کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں. طواف کرنے کے بعد وہ دونوں پیدل چل پڑے. پیارے بچوں جب صبح ہونے والی تھی تو ابو ابراہیم ورات رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں بہت درخت اور پانی کے چشمے ہیں. انہوں نے حیرت سے سوچا، یہ جگہ تو بالکل میرے اپنے شہر جیسی لگ رہی ہے جو مکہ سے بہت دور ہے. جب صبح کا اجالا ہوا اور انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ سچ مچ ان کا اپنا ہی شہر تھا. وہ راتوں رات مکہ شریف سے اپنے گھر پہنچ چکے. ابو ابراہیم ورات رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے. جب محلے والوں نے انہیں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ آپ کا قافلہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، قافلے والے تو مجھے غریب سمجھ کر مدینہ شریف میں اکیلا چھوڑ آئے تھے، لیکن مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اللہ پاک کے ایک بندے نے ایک ہی رات میں یہاں پہنچا دیا ہے. کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور کچھ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بچوں جب کچھ مہینوں کے بعد وہ قافلہ واپس پہنچا اور انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم تو انہیں مدینہ شریف میں ہی چھوڑ آئے تھے تو سب لوگ حیران رہ گئے اور سب نے مان لیا کہ ابو ابراہیم ورات رحمۃ اللہ علیہ بالکل سچ کہہ رہے تھے. تو پیارے بچوں پہلے کے دور میں اونٹوں وغیرہ پر سفر ہوا کرتا تھا تو اسی وجہ سے قافلہ کچھ مہینوں کے بعد پہنچا. پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ مہینوں کا سفر منٹوں اور گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں یہ تھی اسپیشل پرفارمنس جس میں بہت ہی شاندار واقعہ اللہ پاک کے ایک ولی کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور اس اللہ کے ولی کی آپ شان دیکھیے کہ مہینوں کا سفر
انہوں نے ایک رات کے اندر طے کروا دیا اور انہیں جو ہے وہ مکہ سے اپنے شہر میں پہنچا دیا۔ یہ اللہ پاک کے جو انبیاء ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں اور جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اللہ پاک ان کو بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے، بہت بڑا روحانی تصرف عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، آپ نے اس کے جوابات دینے ہوں گے اور یہ مقابلہ ہوگا ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان، ٹھیک ہے؟ ٹیم اے میں ہمارے 5 بچے موجود ہیں، ٹیم بی میں ہمارے ساتھ 6 بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا مقابلہ ہوگا آپس میں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی، کلام ہی کلام والوں کو بھی، ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، شامل کر سکتے ہیں، لیکن سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کون کون دے گا جواب؟ ماشاءاللہ، چلیں، جذبہ تو لگ رہا ہے، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے، ماشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کون جیتتا ہے؟ تو پہلا سوال ٹیم اے سے کریں گے۔ پہلا سوال ہے، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، سوال سنتے ہی ہاتھ اٹھا دیا، مائک دیجیے ان کو۔ جی، جلسہ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ 2 سجدوں کے درمیان، جب نماز میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اس درمیان بیٹھنے کی کیفیت کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس اسلامی مہینے میں ہوا؟ ٹیم بی حیرت میں مبتلا، ایک دوسرے کی جانب تکتے ہوئے۔ آپ چاہیں تو اسپیشل پرفارمنس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو کلام ہی کلام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہمارے جنید نعت خواں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو بھی نہیں پتا، آپ کی ہار تسلیم کر لی جائے پھر۔ آپ میں سے کس کس کو پتا؟ ان کو بھی نہیں پتا۔ جمادی الاخری، جس کو جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سا مشہور نان مسلم بادشاہ موجود تھا؟ واہ بھائی واہ، 3 ہاتھ اٹھ چکے ہیں بالکل کونے میں، ان کو دیجیے بھائی۔ فرعون فرعون، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے؟ ابھی بھی سارے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا نہیں پتا؟ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 ٹائم کرنا وہ عبادت فرض ہے؟ جن کے پاس مائک ہے آپ ہی بتا دے بیٹا۔ نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جو دن بھر میں 5 مرتبہ پڑھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ چلے ٹیم اے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کی حکومت، بتائیں، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کی حکومت جنات پر بھی تھی، جنوں پر؟ ان کو دیں، انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک کے کس نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ بہت مشہور ہے؟ ٹیم بی، اونٹنی کا. دیکھیں یہاں سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، ٹیم اے سے ہاتھ اٹھ رہا ہے. بھائی اونٹنی کا واقعہ کون سے نبی علیہ السلام کا مشہور ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. اگلا سوال، وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ہے؟ صراحتاً ان کا نام اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے. ٹیم اے دیجئے مائک ان کو. حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم. انہوں نے کہا نہیں جناب، ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. غلطی ہو گئی ہے. ٹیم اے سے بھی غلطی ہو گئی، ٹیم بی سے بھی. کتنی غلطیاں ہو گئی؟ ایک دو؟ ایک غلطی ہو چکی ہے. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی؟ ٹیم اے. اس سورت کا آپ نے نام بتانا ہے. جی ان کو دیں. سورۃ التوبہ. جی سورۃ التوبہ. انہوں نے جواب دیا سورۃ التوبہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ تو رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ. جی نماز جنازہ. انہوں نے کہا نماز جنازہ. جواب صحیح ہے غلط ہے؟ جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. ٹیم اے، وہ کون سا مبارک پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا اور کعبہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے؟ اس پتھر کا نام بتائیے. جی حجر اسود. جی حجر اسود. انہوں نے جواب دیا حجر اسود. جواب درست دے دیا ہے. پیارے پیارے بچوں، دونوں ٹیموں سے ایک غلطی ہو گئی اور مقابلہ برابر ہو چکا ہے. دونوں ہی پہلے نمبر پر آ گئے. اللہ پاک ان بچوں کے علم میں، عمل میں، عمر میں ترقی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک پیارا سا کلام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو زمزم دیتے ہیں، دنیا والے تو زمزم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، پیارا سا کلام سن رہے تھے، آئیے شامل کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آج جس سنت کے بارے میں ہم سنیں گے اس سنت پر عمل بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر آج سے ہم کوئی 10-15 سال پیچھے چلے جائیں نا، تب بھی مسلمانوں کا کافی عمل تھا اس پر، لیکن اب اس پر عمل بہت کم ہو گیا ہے۔ اور وہ پتہ ہے کون سی سنت ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا کہتے ہیں؟ سرما لگانا۔ سرما لگانا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے۔ تو سرما لگایا ہی نہیں جاتا، چاہے جائے کہ ہم اسے سنت کے مطابق لگائیں، یہ تو اور دور کی بات ہے۔ سرما لگانے کی سنت پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، تیل لگانے کی سنت پر بھی عمل نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں پیارے بچوں اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما کس طرح سے لگایا کرتے تھے، اور سرمے کے بارے میں ہمیں احادیث کریمہ میں کیا ذکر ملتا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، سرما لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے۔ یعنی میں سرما لگانا زینت کے لیے نہیں ہے کہ میں اچھا لگوں، بلکہ آنکھوں کے فائدے کے لیے۔ جب آپ سرما لگا کر آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تو وہ سرما آپ کی آنکھوں میں رات بھر رہ کر آپ کی آنکھوں کو کیا دیتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو رات کو سوتے وقت سرما لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو سرما زیادہ دیر تک ہماری آنکھوں میں موجود رہتا ہے۔ پیارے بچوں، مارکیٹ میں تو بہت سارے سرمے ملتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص سرما پسند تھا۔
کا نام کس کس کو پتا ہے؟ سرمے کا نام جی ان کو پتا ہے، مائک دیں ذرا. اسمت. اسمت سرما، ماشاءاللہ بھائی درست جواب دے دیا ہے. یہ وہ سرما ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تمام سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے. تو دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسمد سرمے کی فضیلت کو بیان فرمایا. پیارے بچوں، سرما جب لگائیں نا تو اس کے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک طریقہ سنیے. حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رات کو سونے سے پہلے اپنی ہر آنکھ میں 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے. سلائی سمجھتے نا کسے کہتے ہیں؟ سلائی کسے کہتے ہیں؟ سلائی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ سید احمد رضا، سلائی کیسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا؟ یہ بھی نہیں پتا بھائی آج کل کے بچوں کو. بھائی وہ جو بوتل ہوتی ہے نا سرمے کی، اس میں ایک ڈنڈی جا رہی ہوتی ہے جس میں سرما لگتا ہے، پھر اس کو نکال کر پھر آنکھوں میں لگاتے ہیں. اس ڈنڈی کو کہتے ہیں سلائی. کیا کہتے ہیں؟ سلائی. اور اس بوتل کو کہتے ہیں سرما دانی. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سنت کے مطابق ہم بھی کریں گے تو بہتر ہوگا. اور پہلے سیدھی آنکھ میں 3 بار لگا لیں، پھر الٹی آنکھ میں 3 بار لگا لیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر اچھا کام کہاں سے شروع کرتے تھے؟ سیدھی جانب سے، سیدھے ہاتھ سے، رائٹ سائڈ سے شروع کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے جو بھی اچھا کام کریں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کریں. کھانا کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سرما کون سے ہاتھ سے لگانا چاہیے؟ پہلے کون سی آنکھ میں لگانا چاہیے؟ جوتا پہلے کون سے پاؤں میں پہننا چاہیے؟ سیدھے پاؤں پہ. سیدھے. کنگھی پہلے کون سی سائڈ سے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ سیدھی. جب قمیص پہنتے ہیں تو پہلے کون سی آستین میں ہاتھ ڈالنا چاہیے؟ سیدھی. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ جو سنتیں اور آداب ہیں اور جس کا طریقہ کار ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کے سنگ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی